آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد۔ دوستو، بہت پہلے میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پر، ان کی جیون پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئیں، اور کل قیامت تک نہ جانے پرلے آنے تک گاڈ کہتے ہیں جنریٹ جی او آپریٹ اینڈ ڈسٹرائے ڈی۔ تو یہ جو ڈی ہے گاڈ کا، ڈسٹرائے دنیا کے ہونے تک کتنی کتابیں لکھی جائیں گی۔ لیکن یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 9 ربیع الاول، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مانا جاتا ہے۔ حالانکہ لوگ 12 ربیع الاول بھی کہتے ہیں، لیکن جو ایک بڑی تعداد گئی ہے وہ 9 ربیع الاول کی طرف گئی ہے۔ کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن 9 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے انگنت طریقے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر عمل کیا جائے، آپ نے جو کہا ہے، جو مارگ دکھایا ہے، جو چل کر کے جس راستے پر گئے اس راستے پر چلا جائے۔ وہ کیا ہے؟ سچائی کا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ نیائے کا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ پیار کا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ پریم کا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ محبت کا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا راستہ جو ہے وہ انک لعلی خلق عظیم، وہ کردار کا راستہ ہے کہ آپ کا اخلاق ایسا ہو، آپ کا کردار ایسا ہو کہ زمانہ آپ کے دشمن بھی آپ کے قائل ہو جائیں۔ الحق ما شہد بہ الاعداء، سچائی یہ ہے کہ جس کا دشمن گواہی دے۔ تو آپ کی زندگی پر اب ہم ہر روز ایک ویڈیو لے کر کے آئیں گے، آپ کو بتائیں گے پروفٹ کی جیونی کے بارے میں۔ اگر آپ بھی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، کوئی ویڈیو جاری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وطن سماچار کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، ہم وہ آپ کو پرووائڈ کرائیں گے۔ ٹیلی گرام پر وطن سماچار کی آپ اپنی ویڈیو بھیج سکتے ہیں۔ وطن سماچار کا جو ای میل ہے، آپ وہاں پر وطن سماچار WATANSAMACHAR@gmail.com پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز کو ہم پرساڑت کریں گے۔ ساتھ ہی آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہری چند کے ایک شعر کے بارے میں۔ شاعر ہری چند بہت مشہور پوئٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ پروفٹ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ بہت گہرا شعر ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم۔ ایسر و کسریٰ آپ کو یاد ہے نا؟ اللہ کے رسول نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام نہیں لائے تھے، آپ کے ماننے والے نہیں تھے اس وقت، ان کا تعاقب کیا تھا رسول اللہ کا انہوں نے، اور جب ان کا گھوڑا دھس گیا زمین میں، تو آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ جو آدمی قتل کرنے آیا تھا، آقا نے نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اس کو اپنے غلام سے امن کا پروانہ لکھ کر کے دیا، اور کہا کہ سراقہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ تو بڑا تعجب ہوا سراقہ کو کہ میں ایک دیہاتی آدمی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، وہ مجھے اتنا بڑی اپادھی دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ پوچھا کہ کسریٰ بن ہرمز؟ آقا نے فرمایا نعم، ہاں وہی کسریٰ بن ہرمز جو ایران کا بادشاہ ہے۔ سراقہ ایک بار بیمار ہوئی، بہت شدید بیمار ہوئی۔ لوگوں کو لگا کہ اب شاید نہ بچ پائیں گے۔ لوگ ان کی عادت کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ایران فتح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی کسریٰ کے کنگن تو آئے بھی نہیں۔ آقا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کسریٰ بن ہرمز کے کنگن پہنو گے، تمہیں وہ دیے جائیں گے۔ تو ان کی یہ آقا کی بشارت تھی، اور اللہ کا فضل ایسا ہی ہوا، کرم ایسا ہی ہوا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسریٰ بن ہرمز کے کنگن لائے گئے۔ آپ نے وہ سراقہ کو پیش کیا، ایک دیہاتی۔ تو آپ سوچئے کہ جو ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ حضرت بلال حبشی جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں لوگ کالا کہتے تھے، اس کالے کو ایسا گورا کیا کہ زمانہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر، حضرت ابوبکر ان کو سیدنا کہتے تھے، میرے آقا سیدنا بلال، یہ ان کا مقام تھا۔
تو اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قیصر کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے کیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا آقا کر دیا۔ جتنے غلام تھے، غلامی کی جو پرتھا تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی۔ آپ نے اپنی پیروں تلے غلامی کی پرتھا کو رونت دیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے بعد اب کوئی غلام نہیں ہوگا، سب کے سب برابر ہوں گے، اور افضلیت صرف اعمال کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر ہوگی۔ کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کسی نے کان میں، کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کسی نے کان میں، یہ ہری چند جی کا لقب تھا اختر، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات۔ غالباً ان کا یہ اشارہ جو ہے 7 آسمان کی طرف ہے کہ اللہ کا جو اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو جلال ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کی جو رعنائیاں ہیں کائنات کی، وہ کسی 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ نے اس کو زمانے کے سامنے لا کر کے رکھا، دنیا کو دکھایا، اور آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ کلکم من بنی آدم، اے لوگوں تم سب کے سب حضرت آدم کی اولاد، اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے۔ میں درشکوں کو یہ بتا دیں کہ ہماری جو کوشش ہوگی کہ اب ہم اسی طرح کے ایپیسوڈ، آج ہم نے ایک اختر ہری چند جی کا یہ جو آپ کو سنایا ہے، اسی طرح سے پروفٹ کی زندگی آغوش آمنہ سے رفیق اعلیٰ تک، سیدہ بی بی آمنہ کے گود میں جنم لینے سے لے کر رفیق اعلیٰ جو آپ اپنے آخری لمحے میں جو الفاظ رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ کے جو الفاظ آپ دہرا رہے ہیں، وہاں تک جانے تک اس بیچ میں کیا کچھ ہوا، بریف میں ہم آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ آپ کا پیار ملنا چاہیے، کچھ نہ دیجئے، دعائیں دیجئے، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم بلغوا انی ولو آیا، اگر کوئی اچھی بات آپ تک جا رہی ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی چوک ہو رہی ہے تو وہ جو ہے ضرور ہمیں بتائیے، ہماری اصلاح کریے۔ اس پر ٹیکا ٹپڑی، کیچڑ اچھالنا، گالی غلوچ کرنا، اپنے اعمال کو خراب کرنا اب مت کریے، خدا کے لیے مت کریے، اپنے اعمال کو بالکل خراب مت کریے کسی کی توہین کر کے۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، اور اگر کوئی اسفل سافلین میں جانا چاہتا ہے، محبت سے، پیار سے، المرء مع من حب، المرء علی دین خلیل، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اس کے ساتھ جیسے وہ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ پریم کا، پیار کا، بھائی چارے کا معاملہ کریے۔ وہ اکشورواد کو مانے، پروفٹ کو مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کسی کے دین کو برا بھلا ہرگز نہ کہیے، اور بنے رہیے وطن سماچار کے ساتھ۔ کسی انسان کو برا بھلا مت کہیے، خوبیوں کو عام کریے، برائیوں کو چھپائیے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اگر آج آپ کسی کی برائیوں کو چھپائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کی برائیوں پر پردہ ڈالے گا۔ ورنہ آپ سوچئے کہ آج ہم بیٹھے رہتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی چغلی کرتے ہیں، اور وہ آدمی پھر جا کر کے اس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو بتاتا ہے، رشتوں میں دراڑ آتی ہے، یا ہم کسی کے سامنے بیٹھ کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں اور جیسے ہی ٹیبل سے اٹھتے ہیں گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے گا کہ جب سارے اعمال الیوم نختم علی افواہہم، جب منہ سل دیا جائے گا، سورہ یاسین کے الفاظ یاد کریے، منہ کو پر مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ کو زبان دے دی جائے گی، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور یہ آپ کی جو پاؤں ہیں گواہی دیں گے۔ تب کیا جواب دیں گے؟ سب کچھ کھل جائے گا۔
آج جو دنیا میں آپ لکا چھپی کرتے ہیں، سب کسی کے ساتھ منہ میں رام بغل میں چھری والا معاملہ ہے۔ تو منہ میں بھی رام رکھیے، بغل میں بھی رام رکھیے، دلوں کو رام کیجیے، دلوں کو موہیے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار۔